قراء اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو۔ یا ایھا الناس، سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور وہ اتنے غنی ہیں کہ وہ چاہیں تو ایک ہی لمحے میں سب کو لے جائیں اور پھر دوبارہ نئی مخلوق بسا دیں۔ تیسری بات یہی ہے، اس کے ساتھ ہی سمجھا دی کہ جس طرح تمہاری نگاہ میں روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، موت اور زندگی برابر نہیں ہے، مجرم اور گنہگار برابر، اور ایمان اور نیک بندہ برابر نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں بالکل برابر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کر لیں، چاہے وہ کتنے ہی نیک اعمال کر لیں، برابر نہیں ہو سکتے ان کے۔ کیوں؟ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، سبحان اللہ۔ تیسری بات اللہ رب العالمین نے یہاں سمجھایا کہ یہ جو ڈھیر سارے تم دیکھتے ہو مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں، تو ہیں تو سب پہاڑ، اسی طرح مختلف انداز میں جانور ہیں تو ہیں تو سارے چوپائے، اس پر ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چیز سمجھا کر اللہ رب العالمین ایک نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لفظ تو استعمال ہوتا ہے علم کا ڈھیر سارے لوگوں پر، لیکن جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سارے پہاڑ برابر نہیں ہیں اور سارے جانور برابر نہیں ہیں، سارے درخت برابر نہیں ہیں، ایسے سارے علم والے بھی برابر نہیں ہیں، تو چند علم والوں کی خامیوں کی وجہ سے، چند علم والوں کی خامیوں کی وجہ سے تمام اہل علم کے متعلق تمہیں کوئی لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ایک اپنی قدرت کی دلیل عام نظر آنے والی دکھائی، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان تمہیں نظر آتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی چیز فضا میں از خود کھڑی نہیں ہو سکتی، کوئی اسے کھڑا کرتا ہے تو وہ کھڑی ہوتی ہے، تو یہ جو آسمان و زمین گرنے سے بچے ہوئے ہیں وہ اللہ فرماتے میری قدرت سے بچے ہوئے ہیں۔ اگلی مبارک سورت کا نام سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین میں 10 باتیں سمجھائی ہیں۔ پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ آپ غافل لوگ جو ہیں ان کو سمجھائیں اور وہ راہ راست پہ آ جائیں، اور یہی مجرم لوگ جو نئی راہ راست پہ آئیں گے تو قیامت کے روز ان کے گلے میں یہاں لوہے کا کڑا ڈالا جائے گا، اور فہی للذقان فہم مقمحون، تو وہ سر الل رہے ہوں گے، دائیں نہیں دیکھ سکیں گے، بائیں نہیں، اوپر نہیں کر سکیں گے، نیچے نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کچھ نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ انبیاء حفاظ کرام اٹھ کے آگے آ جائیں، آگے بیٹھا کریں، سارے حافظ اٹھ کے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، جلدی جلدی آ جائیں۔ آئندہ کے لیے کہنا نہ پڑے، آپ لوگوں نے آگے بیٹھنا، ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے انطاکیہ بستی میں ایک نبی کو بھیجا، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، دوسرا بھیجا اس کی نہیں مانی، تیسرا بھیجا فعززنا بثالث، تیسرا نبی بھیجا اس کو بھی جھٹلا دیا۔ تو نبیوں نے انہیں کیا کہا؟ انبیاء نے یہ کہا کہ ہم لا اسألکم علیہ اجرا، ہم جو تمہیں راہ راست بتا رہے ہیں اس کا ہم کو بدلہ، دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں وہ مشورے کے بھی پیسے لے لیتے ہیں، ایسے ہی آگے نہیں، لیکن انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مشورہ تو بہت دور کی بات ہے،
جو تمہیں علم ایمان عمل سکھا رہے ہیں اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں لینے کے لیے تیار۔ اب انہوں نے کہا کیا، آج بھی یہ بات نبیوں کے وارثوں کے لیے کہی جاتی ہے، لیکن تمہاری نوسط کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ کئی روشن خیال سمجھتے ہیں اب مولوی نہ ہوندے نا تو بڑی ترقی کر جانے سے۔ کیا ترقی کرنی تھی؟ یعنی ہم ننگے پھرتے بے حیا ہو جاتے، حیوانوں والی زندگی بسر کرتے، اور کیا ترقی کر لینی تھی تم نے؟ اس بے حیوانی زندگی سے اور بے حیائی زندگی سے رکاوٹ جو ہیں وہ یہ دین والے اور علماء ہیں، اور انشاءاللہ یہ رہیں گے، یہ رکاوٹ رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک بندے نے جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام حبیب نجار تھا، اس نے ایمان قبول کیا اور اس نے کہا لوگوں کو کہ لوگوں، جو ایسے لوگ مخلص ہیں جو تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے، تو تم ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے اندر اندر سے بھی تو بھی ان کا ساتھ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اسے مارنا شروع کیا، پتھر مار مار کے اسے شہید کر دیا، اسے شہید کر دیا۔ اور جب وہ شہید ہو رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اچھا تم کہتے ہو نا کہ میں رب پر ایمان لے، تو پھر سن لو میں ہو گیا ہوں مسلمان۔ انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ۔ ادھر اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، روح نکلتی ہے، تو کیا کہا گیا؟ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ قیل ادخل الجنہ۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا اس ایمان پر مجھے کیا مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایمان پر مجھے کیا مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی قدرت کی چند باتیں بیان۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلِ، رات کو دیکھا تم نے؟ سبحان اللہ، رات تھی ہم نے اس کو دن میں بدل دیا۔ زمین کو دیکھا، مردہ تھی، آسمان سے پانی اتارا، ہم نے اسے کھیتیوں کے قابل بنا دیا۔ چاند کو دیکھا تم نے کیسا نکلتا ہے؟ بالکل باریک، خشک کھجور کی خشک شاخ کی طرح ہوتا ہے، پھر ہوتا ہوتا بدر منیر بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانی ہے۔ اچھا تم نے کبھی دیکھا سورج کو؟ سورج کس طرح اپنے وقت مقررہ پر آتا ہے اور وقت مقررہ پر غروب ہوتا ہے؟ اچھا تم نے کبھی دیکھا سمندروں اور دریاؤں میں بھری ہوئی کشتیاں، اتنا سامان، اتنی بھری ہوئی کشتیاں کیسے پانی میں چل رہی ہوتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم بھی اور تمہارے خاندان اور تمہارے سامان اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ آج بھی سامان منتقل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ ہوائی جہاز نہیں ہے، وہ روڈ نہیں ہے، سمندری راستے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک جہاز دیکھا جس میں پتہ نہیں کتنے 100 کنٹینر تھے، ڈھیر کنٹینر اس میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نہر زبیدہ میں پھنس گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ اپنی یہ قدرتوں کو بیان کرتے کرتے آخر میں بندے کو یہ سمجھا رہے ہیں، یہ بتا جو رب یہ سارے کام کر رہا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ کہنے والا کہے گا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچ کہا تھا، نبیوں نے سچ کہا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں کہ وہاں لوگوں کو بلائیں گے اور وہ کہیں گے بڑی چرب لسانی سے اپنی باتیں کہیں گے، یا اللہ یہ ہو گیا، میں نے یہ کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری باتیں ہو جائیں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگائیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ پاؤں بولنے کے لیے ہوتے نہیں ہیں لیکن اللہ بلوائیں گے، اور یہ مجرم ہاتھ پاؤں اور جلد سے جلد بھی بولے گی، یہ جو چمڑا ہے نا اوپر یہ بھی بولے گا۔ یہ کہیں گے وہ لم شہدتم علینا،
تم اب ہمارے خلاف گواہی دینے لگ گئے ہو. وہ کہیں گے ہاتھ پاؤں اور جن جو بلا رہے ہیں جو بول رہے ہیں وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اوے ہم نہیں بلوا رہے، جس نے سب کو بولنا سکھایا وہ ہم سے بلوا رہا ہے. اللہ اکبر. انطق کل شیء وهو خلقهم اول مرہ والیہ ترجعون. اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی دو باتیں فرما رہے ہیں. ایک تو یہ تم نے کبھی خیال کیا یہ آگ کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ نے ایک درخت بنایا، چکماک کا درخت، اس کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوئی. یہ ابتدا ہے آگ کی، یہ تخلیق ہے آگ کی. اللہ رب العالمین بندوں کو سمجھا رہے ہیں جب میں تمہارے لیے اتنی چیزیں از سر نو بنا سکتا ہوں، پھر تمہارے دماغ میں یہ جو ہوتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو پھر کیسے ہمیں اٹھایا جائے گا. اللہ کی قدرت کا یہ حال ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. جب وہ کسی چیز کو ہو جانے کا حکم فرماتے ہیں تو پھر وہ ہو جاتی ہے. انہیں کرنا نہیں پڑتا، انہیں کہنا بھی نہیں پڑتا. ان کے ارادے میں اتنی طاقت ہے. ہم اگر چاہیں کہیں یہ پنکھا بند ہو جائے تو کہیں گے یار کوئی بند کرو. اللہ کی طاقت، وہ صرف ارادہ کریں گے کہ بند ہو جائے تو بند ہو جائے. وہ صرف ارادہ کریں رات ہے تو دن ہو جائے تو دن ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو میرے اللہ نے کی قدرت